امت مسلمہ کی مقدس شہزادیوں، کیا آپ شادی شدہ ہیں یا ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی لیکن آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، شوہر کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت بڑھے، اولاد نیک بنے، ساس سسر آپ سے خوش رہیں اور آپ کے گھر میں رحمت اور برکت کا نزول ہو، تو آج کی یہ گفتگو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم کوئی من گھڑت نسخے یا آزمودہ ٹوٹکے بیان نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں وہ اصول سیکھیں گے جن پر عمل کر کے ایک مسلمان عورت اپنے گھر کو محبت، سکون اور رحمت کا مرکز بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے کامیاب عورت وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہو یا سب سے خوبصورت گھر ہو، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس کے اخلاق سے اس کا شوہر خوش ہو، جس کی وجہ سے اس کے والدین دعا دے، جس کی وجہ سے اس کے بچے دین سے محبت کرے اور جس کے گھر میں داخل ہونے والا ہر شخص سکون محسوس کرے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم اس بنیاد کو سمجھیں گے جس کے بغیر کوئی بھی گھر جنت جیسا نہیں بن سکتا، اور وہ بنیاد ہے اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرنا، کیونکہ جس گھر کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اس گھر کے دل بھی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت پیدا کیجئے کہ میں ہر کام صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے کروں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق بھی اللہ کے لیے اختیار کروں گی، میں اپنے بچوں کی تربیت بھی اللہ کی رضا کے لیے کروں گی، میں اپنے ساس سسر کی خدمت بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کروں گی، کیونکہ جب نیت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو معمولی کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کی نیت درست کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی زندگی میں خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت سی بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے سمجھتے نہیں، میرے گھر میں سکون نہیں، ہر وقت لڑائی رہتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ہمارے اپنے اخلاق میں تو ایسی بات نہیں جسے بدلنے کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، اور تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل امتحان گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا آسان ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی، صبر اور حسن اخلاق اختیار کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اگر آج سے آپ نے میں صرف ایک عادت اپنا لی کہ میں سخت لہجے کے بجائے نرم لہجہ اختیار کروں گی، میں غصے کے بجائے تحمل سے بات کروں گی، اور میں ہر بات میں اللہ کی رضا تلاش کروں گی، تو یقیناً آپ کے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم اس پہلی عملی بات کی طرف آتے ہیں، جو اگر ایک مسلمان عورت اپنے گھر میں اپنا لے تو اللہ کے حکم سے اس کے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت اور نرم گفتگو۔ میری بہنوں، یاد رکھیے، گھر کو توڑنے میں سب سے بڑا کردار اکثر سخت الفاظ ادا کرتے ہیں، اور گھر کو جوڑنے میں سب سے بڑا کردار نرم الفاظ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں نہ مال کی کمی ہے، نہ کھانے کی کمی ہے، نہ سہولتوں کی کمی ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ وہاں محبت سے زیادہ تلخ لہجہ پایا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اگر ہر روز شوہر سخت الفاظ سنے گا،
اگر بچے ہر وقت ڈانٹ سنیں گے، اگر ساس سسر کو عزت کے بجائے جواب ملے گا تو پھر اس گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ حکم صرف باہر والوں کے لیے نہیں بلکہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے ہے۔ میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سخت مزاجی کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، ہم ایک دن میں کتنی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جنہیں اگر نہ کہتے تو شاید گھر میں جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ ایک لمحے کا غصہ کبھی کبھی برسوں کی محبت ختم کر دیتا ہے، لیکن ایک نرم جملہ ٹوٹے ہوئے دل کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر شوہر کسی دن پریشان ہو کر گھر آئے تو فوراً شکایتوں کا فہرست نہ کھول دیجیے، بلکہ پہلے اس کی کیفیت کو سمجھیے۔ اگر بچے غلطی کریں تو انہیں ذلیل کرنے کے بجائے محبت سے سمجھائیں۔ اگر ساس سسر کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسی وقت جواب دینے کے بجائے چند لمحے خاموش رہیے۔ یاد رکھیے، خاموشی بہت سے جھگڑوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں نفرت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب گھر ٹوٹتے ہیں تو صرف دو انسان الگ نہیں ہوتے بلکہ بچوں کی تربیت، خاندان کی محبت اور معاشرے کا سکون بھی متاثر ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آج سے اپنے گھر میں ایک نئی سنت زندہ کیجیے۔ جب صبح اٹھیے تو اپنے شوہر، بچوں اور گھر والوں کو مسکرا کر سلام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ ایک سلام دلوں کی دوریاں کم کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے اور رحمت کے فرشتوں کو گھر میں لے آتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم موبائل پر دوسروں کو مسکرا کر پیغام بھیج دیتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر والوں سے مسکرا کر بات نہیں کرتے۔ اور میری بہنوں، ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے، گھر میں جیتنے کی کوشش نہ کیجیے بلکہ گھر کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ ہر بحث کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف اپنی زبان کو نرم کر لیں، سلام کو عام کر دیں، مسکراہٹ کو اپنی عادت بنا لیں اور ہر جملہ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا اس بات سے اللہ راضی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گی کہ آپ کے گھر کے ماحول میں آہستہ آہستہ محبت، سکون اور رحمت بڑھنے لگے گی۔ یہی وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر چڑھے بغیر کوئی بھی گھر جنت جیسا ماحول حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ہم ایک ایسی حقیقت کی طرف آتے ہیں جسے اگر ہر مسلمان عورت اپنے دل میں بسا لے تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بلکہ کردار سے آباد ہوتے ہیں۔ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر میرا شوہر بدل جائے، اگر میری ساس بدل جائے، اگر میرے گھر والے بدل جائیں تو میرا گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن قرآن و سنت ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔
میری بہنوں، اگر آج آپ نے اپنے اخلاق، اپنے لہجے، اپنی نیت اور اپنے کردار کو اللہ کے لیے بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا تو یقین مانیے آپ کے گھر میں خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال تو کیجئے کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرے گھر والوں کو میری چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی ہے یا ناراضی؟ میرے الفاظ سے محبت محسوس ہوتی ہے یا شکایت؟ میری موجودگی سے سکون ملتا ہے یا بے چینی؟ کیونکہ ایک نیک عورت صرف کھانا نہیں بناتی بلکہ اپنے اخلاق سے پورے گھر کا ماحول بھی بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا کردار ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے صبر، ادب، خدمت اور حسن اخلاق سے گھروں کو علم، رحمت اور سکون کا مرکز بنایا۔ میری بہنوں، یاد رکھیے، خدمت کا مطلب صرف کھانا پکانا یا گھر صاف کرنا نہیں، بلکہ خدمت کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے آرام، ان کی عزت اور ان کے سکون کا خیال رکھیں۔ اگر شوہر تھکا ہوا گھر آئے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ساس بیمار ہو تو دل سے اس کی خدمت کریں۔ اگر سسر کسی کام کے لیے آواز دے تو اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ اگر بچے غلطی کریں تو ان پر چیخنے چلانے کے بجائے ان کی تربیت کریں، کیونکہ اللہ تعالی ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، چاہے دنیا اس کی قدر کرے یا نہ کرے۔ اور میری پیاری بہنوں، ایک ہی بات ہمیشہ یاد رکھنا، نیکی کا بدلہ ہمیشہ انسانوں سے نہیں ملتا۔ کبھی کبھی انسان ناشکری کرتا ہے، کبھی آپ کی محنت کو کوئی نہیں دیکھتا، کبھی آپ کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک گلاس پانی بھی کسی کو دیا، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی لیا، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی تلخ بات برداشت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر کبھی ضائع اور برباد نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میری بہنوں، ایک اور بات جو آج ہی اپنے دل میں بیٹھا لیجئے، وہ یہ ہے کہ گھر میں عزت مانگی نہیں جاتی بلکہ اپنے کردار سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنی تعریف سننا چاہیں گی، ہر بات پر اپنا انا کو سامنے رکھیں گی اور ہر چھوٹی بات کا جواب دیں گی تو گھر میں سکون قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے صبر کریں، اللہ کے لیے معاف کریں اور اللہ کے لیے اچھا اخلاق اختیار کریں تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں نہیں بلکہ ایک دن ضرور آئے گا جب وہی لوگ آپ کی قدر کریں گے جنہوں نے کبھی آپ کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اور اگر دنیا میں کوئی آپ کی قدر بھی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام بلند ہوگا۔ اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اس لیے آج اپنے دل سے ایک وعدہ کیجئے کہ میں اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنا کردار بدلوں گی، اپنی زبان کو نرم رکھوں گی، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھوں گی، خدمت کو عبادت سمجھوں گی اور ہر نیکی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں گی۔ کیونکہ جب ایک عورت خود اللہ کی نیک بندی بن جاتی ہے تو اس کی خوشبو صرف اس کے اپنے دل تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے گھر، اس کے اولاد اور آنے والی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ اور یہی وہ عورت ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کو واقعی جنت جیسا بنا دیا۔ اب ہم اس گفتگو کے ایک نہایت اہم حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے شوہر کے ساتھ پیش آنے والے
اختلافات کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے سنبھالا جائے۔ میری بہنوں، یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں جہاں کبھی اختلاف نہ ہوتا ہو۔ اختلاف ہونا فطری بات ہے، لیکن اس اختلاف کو جھگڑے میں بدل دینا یا صبر، حکمت اور اچھے اخلاق سے ختم کر دینا، یہی اصل امتحان ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ ایک میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے تو بچوں کی تربیت، عبادت کی لذت اور پورے خاندان کا امن بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اگر کبھی شوہر کسی بات پر ناراض ہو جائے تو فوراً جواب دینے، آواز بلند کرنے یا اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ خاموشی اختیار کیجیے۔ اللہ سے دل ہی دل میں دعا کیجیے کہ اے اللہ، میرے دل میں بھی سکون عطا فرما اور میرے شوہر کے دل میں بھی نرمی پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں بار بار نصیحت فرمائی اور ایک شخص کو صرف یہی نصیحت فرمائی کہ غصہ نہ کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ذرا سوچیے، جس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہو وہ کتنی اہم ہوگی۔ میری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر اختلاف میں جیتنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رشتے کو بچانا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹ جانا شکست نہیں، ہار نہیں، بلکہ پورے خاندان کو بچا لینے کی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ سے واقعی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کیجیے، کیونکہ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر غلطی دوسری کی ہو تب بھی صبر اور حکمت سے کام لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ محبت قائم رہے تو ایک عادت آج ہی چھوڑ دیجئے، وہ ہے پرانی باتوں کو بار بار دہرانا۔ جو بات ختم ہو گئی اسے دوبارہ زندہ نہ کیجیے۔ کسی کی پرانی غلطیوں کو ہر جھگڑے میں سامنے لانا دلوں کو جوڑتا نہیں بلکہ مزید دور کر دیتا ہے۔ مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ معاف کرنا سیکھے اور نئی شروعات کرے۔ اسی طرح ساس، سسر، ننند، دیور اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق اختیار کیجیے۔ ہو سکتا ہے ہر شخص آپ کی سوچ کے مطابق نہ ہو، لیکن آپ اپنے کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ضرور بنا سکتی ہیں۔ سلام میں پہل کیجیے، دعا کیجیے، عزت سے بات کیجیے، غیبت اور چغلی سے مکمل بچیے، پرہیز کیجیے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑ دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیبت سے سختی سے منع فرمایا، اس لیے اپنے گھر کو اس گناہ سے پاک رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ میری بہنوں، اگر آپ واقعی اپنے گھر کو جنت جیسا ماحول بنانا چاہتی ہیں تو ہر صبح قرآن کی چند آیات کی تلاوت کیجیے، فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، صبح و شام کے مسنون اذکار کو معمول بنائیے، بچوں کو اپنے سامنے اللہ کا نام لینا سکھائیے، شوہر کے لیے خیر کی دعا کیجیے، والدین اور ساس سسر کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر کینے، حسد اور نفرت سے پاک کر دیجیے۔ یاد رکھیے، سکون صرف اچھے فرنیچر، بڑے مکان یا زیادہ مال سے نہیں آتا، بلکہ سکون وہاں آتا ہے جہاں اللہ کی یاد، صبر، شکر، معافی اور محبت ہو۔ میری محترم دینی بہنوں، اگر آج کی اس گفتگو میں ایک بھی بات آپ کے دل میں اتر گئی ہو تو آج ہی اپنے رب سے یہ وعدہ کیجئے کہ میں دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنے گھر میں رحمت بن کر رہوں گی۔
زحمت نہیں، میں اپنی زبان کو نرم رکھوں گی، میں اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گی، اور ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو ایمان، محبت، رحمت، سکون اور برکت سے بھر دے، ہمارے میاں بیوی کے تعلقات میں خیر پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، ہمارے والدین اور تمام مرحومین کی مکمل مغفرت فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل AU رحمانی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھیے، اور اپنے شہر کا نام بھی بتائیے، اور اگر اپنے مرحومین یا کسی بیمار کے لیے دعا چاہتے ہیں تو ان کا نام بھی لکھ دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ایک بنائے نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام